اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے نبی، اور یہ وہ معزز و مکرم نبی ہیں جن کا ذکر اور جن کے قصے قرآن کریم میں بہت زیادہ مذکور ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہمارے قرآن مجید میں مذکور ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جن کا نام جو ہے اس کی تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں موشے تھا، یعنی شین کے ساتھ۔ منہ کا مطلب پانی، شے سے مراد لکڑی یعنی درخت ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر ان کی والدہ محترمہ نے پانی میں چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، اس کو ہمارے حکم پر پانی میں چھوڑ دیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ تو اس طرح آپ کا نام جو ہے موسیٰ پڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے قرآن کریم میں بھی آپ کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس وقت ہوئی تو اس وقت مصر میں جس بادشاہ کا غلبہ تھا، حکومت تھی، تو اس وقت کا بادشاہ، اس کے مختلف نام جو ہیں اہل تاریخ نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس وقت کے جو مصر کے بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا سب کو، جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، اسی طرح روم کے بادشاہ کو کسریٰ، اور ایران کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے۔ اسی طرح فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور اس وقت کا جو ظالم بادشاہ فرعون تھا، جب اس کو نجومیوں نے یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تختہ الٹ کر رکھ دے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تجھے تباہ و برباد کر دے گا، تو فرعون نے حکم دیا کہ اب جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس طرح آپ کے پیدائش کے وقت تمام لڑکوں کو، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھنا تھا اپنی مشیت کے تحت، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب آپ کو جنم دیا تو فرعون کے سپاہی گردش میں تھے، انہوں نے آ کر جب چھاپا مارا آپ کے گھر پہ، اس نیت سے کہ شاید ان کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، دائیا باہر نکلی ہے گھر سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھی آپ کو محفوظ رکھا، اور سپاہیوں کے جانے کے بعد آپ کو اس تندور سے نکال لیا گیا، اور پھر فوراً ہی بڑھائی کی مدد سے ایک صندوق بنوایا گیا جس میں رکھ کر آپ کو دریا میں بہا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ الہام، یہ خبر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال دی تھی کہ آپ اس کو دریا میں بہا دیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے رکھیں گے اور آپ کی طرف واپس بھی لوٹائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ کا قصہ بڑا طویل ہے، آپ کے واقعات بہت ہی زیادہ ہیں، آپ کے معجزات بہت زیادہ ہیں، آپ کا ذکر بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں بھی، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن کی جو شائع کردہ کتاب ہے قصص الانبیاء، اس میں بھی آپ کے جو مراتب ہیں، مناصب ہیں، آپ کی جو شانیں ہیں، آپ کے جو معجزات ہیں، آپ کا جو سیرت کا پہلو ہے، تمام قصے کو بہت زیادہ طوالت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو کہ لائق مطالعہ ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو شخص اس کو مارنا چاہتا تھا، اور جس شخص کی ہدایت اور پھر اس کے بعد جس کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے ہم نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے، اس کو اسی کے گھر میں پالا جائے گا۔ اور پھر یوں ہی ہوا کہ فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ نیک سیرت تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا سے نکلوایا، اور جب وہ ڈبہ کھولا گیا، وہ باکس کھولا گیا لکڑی کا، تو ایک خوبصورت بچہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں بھی بات ڈال دی کہ اس بچے کو تم پالو، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بطور دایا، دودھ پلانے والی دایا جو ہے اس کو مقرر کیا گیا۔ اس طرح آپ اپنے ہی بچے کو فرعون کے محل میں جا کر دودھ پلاتے رہیں،
اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پلتے رہے، اور وہاں کے مروجہ جو علوم تھے آپ نے اسی کے محل میں رہتے ہوئے حاصل کیے، اور موسیٰ علیہ السلام شاہی لباس استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے اپنی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے درخواست کی کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا کر ان کو میرے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ فرمائش اور دعا کو بھی قبول فرمایا، اور انشاءاللہ ہم حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے کہ آپ کا جو عصا مبارک تھا اس کے بہت زیادہ معجزات تھے، وہ کبھی اژدہا بن جاتا تھا، اگر اس کو پتھر پہ مارا جاتا تو پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ وہی عصا مبارک جو ہے جب آپ نے سمندر پہ مارا، جب فرعونی آپ کا لشکر کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ نے جب وہ عصا سمندر پہ مارا، سمندر نے راستہ دے دیا تھا اللہ کے حکم سے، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور آپ سمندر کو کراس کر گئے، لیکن جب پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ اس وقت جو فرعون نے کہا کہ میں اب موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے، اب موت آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو بر وقت توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور موت کے آثار دیکھ کر وہ توبہ کرنا چاہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں بر وقت توبہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی کا جو ہے منصب عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کوہ طور پر چڑھتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے اور ڈائریکٹ جو ہے ہدایات لیتے، وحی کا نزول آپ پر ہوتا، شرف ہم کلامی ہوتا، اور پھر آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے، اور آپ بنی اسرائیل کے بڑے مکرم معزز نبی گزرے ہیں۔ تو آپ کے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے، اور اسی طرح آپ کا ایک قصہ جو ہے قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم ان قصوں کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان قصوں سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔